کی بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں، تو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ بھارت کا پاکستان پر میزائل چلانے کا خدشہ، کشمیر میں فوجیں اترنا شروع، پاک فوج ہائی الرٹ کر دی گئی۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں کہ بھارت کا پاکستان پر میزائل چلانے کا خدشہ سامنے آ گیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ کشمیر میں بھارتی فوجیں جو ہیں وہ اترنا شروع ہو چکی ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان اس وقت بارڈر پر تابڑ توڑ قسم کی کارروائیاں کرنے کا خدشہ موجود ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ جنوبی ایشیا ایک بار پھر تناؤ کی لپیٹ میں ہے۔ بھارتی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ بھارت کی ایئر فورس، بھارت کے ٹینک کسی بھی بڑے آپریشن کے لیے ہائی الرٹ پر ہیں اور بھارتی ایئر چیف کی دھمکی آمیز بیانات نے صورتحال کو مزید خطرناک کر دیا ہے، لیکن پاکستان نے واضح پیغام دیا ہے، ہم اپنے دفاع کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ بھارتی میڈیا ہمیشہ کی طرح جنگی ماحول پیدا کرنے میں مصروف ہوتا ہے۔ پاکستان کے خلاف الزام تراشی اور جھوٹے پروپیگنڈے کی مہم ایک بار پھر شروع کر چکا ہے۔ بھارتی ایئر چیف نے حالیہ بیانوں میں پاکستان کو دھمکیاں دیتے ہوئے کہا تھا کہ بھارت کسی بھی وقت کارروائی کر سکتا ہے، لیکن یہ پہلا موقع نہیں کہ بھارت نے ایسی گیدڑ بھبکیاں دی ہوں۔ پاکستان کی مسلح افواج نے بھارت کی ہر دھمکی کا جواب ہمیشہ عمل سے دیا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے واضح کر دیا ہے کہ پاکستان نہ صرف ہائی الرٹ پر ہے بلکہ کسی بھی بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ پاکستان کی فوج تیار ہے، پاکستان کی عوام تیار ہے۔ پاکستان کی مسلح افواج کسی بھی قسم کی جارحیت کا جواب دینے کے تیار ہے۔ دشمن کو ایک بار پھر شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ بھارت کو یاد رکھنا چاہیے کہ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے، لیکن ہم اپنی خود مختاری اور سالمیت پر کبھی بھی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ کسی بھی جارحیت کا جواب ہمیشہ سے زیادہ مضبوط ہوگا۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے پاکستان کے حوالے سے متعدد مواقع پر سخت بیانات دیے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ ایک لڑائی سے پاکستان سدھر جائے گا، یہ سوچنا بہت بڑی غلطی ہوگی۔ پاکستان کو سدھارنے میں وقت لگے گا، یہ نریندر مودی کا بیان بی بی سی پر بھی شائع ہوا ہے۔ بھارت نے فرانس سے رافیل طیارے حاصل کیے تھے اور انہیں مختلف ایئر بیسز پر تعینات کیا تھا۔ مغربی بنگال کی اشمارا ایئر بیس پر بھی رافیل طیاروں کا ایک اسکواڈرن تعینات کیا گیا تھا۔ پاکستان کے سرحد پر رافیل طیاروں کی تعیناتی کے حوالے سے مخصوص معلومات دستیاب نہیں ہیں، تاہم بھارت نے پاکستان سے متصل سرحدوں پر ایئر ٹینک تعینات کرنے کی تیاریاں کی ہیں، جو فضائی مشنز کی مدت اور رینج بڑھانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ حالیہ دنوں میں بھارت اور پاکستان کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہوا اور دونوں ملکوں کی افواج ہائی الرٹ پر ہیں۔ بھارتی ایئر چیف کی جانب سے پاکستان کے خلاف بیانات اور بھارتی فضائیہ کی نقل و حرکت کے پیش نظر پاکستان نے بھی اپنی دفاعی تیاریوں کو مضبوط کیا ہے۔ اس کے علاوہ بھارتی وزارت دفاع نے 120 پرلیے بیلسٹک میزائلوں کی خریداری کا فیصلہ کیا، جنہیں پاکستان نے اور چین کے ملحق سرحدوں پر تعینات کرنے والا ہے۔ بھارت پرلیے میزائل زمین سے زمین اور زمین تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ان کی رینج تقریباً 150 سے 500 کلومیٹر تک ہے۔ یہ میزائل تیز رفتار، درست نشاندہی کی خصوصیات کے حامل ہیں، جو بھارت کی سرحدی دفاعی صلاحیتوں کو مزید مضبوط بناتے ہیں۔ پرلیے بیلسٹک میزائل، یہ میزائل تیز رفتار، درست نشاندہی، متغیر رینج کی خصوصیات رکھتے ہیں، جو بھارت کو سرحدی علاقوں میں تیز اور مؤثر جوابی کارروائی کرنے کا بھی موقع فراہم کرتے ہیں، لیکن کہا جا رہا ہے کہ پاکستان اس کے لیے بھی تیار ہے۔ حالیہ دنوں میں بھارت اور پاکستان کے درمیان کشیدگی دیکھنے میں آئی ہے، تاہم بھارت کی جانب سے پاکستان کے خلاف کسی مخصوص فوجی کارروائی کا اعلان نہیں کیا گیا۔ دونوں ملکوں کے درمیان سرحدی جھڑپیں اور بیانات کا تبادلہ جاری ہے، لیکن کسی بڑی فوجی کارروائی کی اطلاعات موصول نہیں ہوئیں۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ 60,000 آپریشنز کیے گئے، جن میں 925 بھارتی دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا۔ ایس پی آر نے یہ بھی کہا ہے کہ پاک فوج بھارت کی کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے ایک تقریب کے دوران کہا تھا کہ فوج کو جدید ترین ہتھیاروں اور ٹیکنالوجی سے لیس کیا جا
جا رہا ہے تاکہ قومی سلامتی کو یقینی بنایا جا سکے۔ حالیہ اطلاعات کے مطابق بھارت کی جانب سے پاکستان کے خلاف کسی مخصوص فوجی کارروائی کی منصوبہ بندی یا اعلان نہیں کیا گیا۔ اب دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی پیش نظر سفارتی ذرائع اور مذاکرات کے ذریعے مسائل کا حل تلاش کرنا خطے کے امن و استحکام کے لیے ضروری ہے۔ پاکستانی فوج نے سرحدی علاقوں میں اضافی نفری اور بھاری ہتھیاروں کی تعیناتی کی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ پاک فوج نے بھاری اسلحہ اور اضافی فوجیوں کو تعینات کیا تھا تاہم سرحدی سلامتی کو یقینی بنانے کیا جا سکے۔ سرحدی علاقوں میں کشیدگی کے دوران پاکستان نے اپنی سرحدی چوکیوں کو مضبوط کیا، اضافی سیکیورٹی اہلکاروں کی تعیناتی عمل میں لائی۔ مثال کے طور پر سیکیورٹی چیک پوسٹوں پر حملوں کے بعد علاقے میں عوام کی سیکیورٹی اور تحفظ کے لیے تابڑ توڑ قسم کی کارروائیاں کرنے کا بھی فیصلہ کیا جا چکا ہے۔ بھارت کو اپنی فوجی حکمت عملی پر غور کرنا پڑے گا۔ پاکستان نے واضح کر دیا کہ وہ کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دے گا اور یہ واقعہ دونوں ملکوں کے درمیان مستقبل میں ہونے والی فوجی جھڑپوں کی نیت کو بھی متاثر کر سکتا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ بین الاقوامی سطح پر بھی کافی ہلچل مچ گئی ہے۔ روس، چین اور امریکہ اس درمیان بیچ میں آ چکے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ ایل او سی پر بھی دونوں ممالک آمنے سامنے آ سکتے ہیں۔ ایل او سی پر جھڑپوں شروع ہو چکی ہیں اور پاکستان نے دفتر خارجہ طلب کر کے بھارتیوں کو منہ توڑ جواب دیا ہے۔ بھارتی فوج نے ایک بار پھر لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کی ہے جس میں چڑی سیکٹر پر بلا اشتعال فائرنگ کی گئی ہے۔ بھارتی فوج نے جان بوجھ کر فوجی مبصرین پر گولیاں چلانے کا فیصلہ کیا تھا لیکن پاکستانی فوج کی وجہ سے وہ ایسا نہ کر سکے۔ کہا جا رہا ہے کہ پاک فوج نے منہ توڑ جواب دینے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ پاکستانی فوج تیار ہے، پاکستانی فوج تمام آپریشن کرنے کے لیے تیار ہے۔ انڈیا اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے مختلف سیکٹروں پر دونوں جانب سے گولہ باری اور شیلنگ کے واقعات کے بعد پاکستان اور بھارت نے ایک دوسرے پر لائن آف کنٹرول پر جنگ بندی خلاف ورزی کا الزام عائد کیا ہے جبکہ اس کے باعث دونوں جانب متعدد افراد کے ہلاک اور زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے اطلاعات کے مطابق درمیانی شب دونوں جانب سے بھاری گولہ باری کا سلسلہ موجود ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ پاکستانی فوج جانب سے جاری بیان میں الزام عائد کیا گیا کہ انڈین فوج نے اپنی عوام کے سامنے اس واقعے کی خفت مٹانے کے لیے اس واقعے کی وجہ تلاش کرنے اور اس کا حل نکالنے کی بجائے ایل او سی کے سیز فائر خلاف ورزی کرتے ہوئے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے متعدد علاقوں پر بھاری گولہ باری اور شیلنگ کے واقعات میں بڑا اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔